اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو پہلا جو ہم نے فصل پڑھا تھا یہ وضو کے فرائض کے بارے میں تھا۔ اب جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے وضو کے وہ چیزیں کہ جو وضو کو توڑنے والی ہیں اس کے بیان میں ہے۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا شکنند وضو، شکنند وضو یا شکنند وضو جو بھی آپ کہیں، یہ اصل میں یہ مصدر ہے، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ شکند اس کا جو ہے وہ آتا ہے مضارع، شکستن اس کا آتا ہے مصدر۔ تو ابھی معنی کیا کریں گے؟ وضو کا توڑنے والا، یا آپ یوں کہو کہ وضو کی توڑنے والی ہر وہ چیز ہے، ہر وہ چیز ہے کہ معنی کہ از پیش، نیچے لکھا انہوں نے لکھا فرض، ٹھیک ہے جی، مطلب یہ کہ شرم گاہ، از پیش معنی آگے سے، یا پس کا معنی انہوں نے نیچے جو ہے نا یہ لکھ دیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آگے یا پیچھے سے بر آید، بر معنی باہر، آید معنی آئے، باہر آئے، یعنی جو چیز بھی اگلے رستے یا پچھلے رستے سے باہر آئے وہ وضو کی توڑنے والی ہے۔ تو وضو کا توڑنے والا ایک یہ پایا گیا۔ دوسری بات نجاست سائلہ، کہ از تمام بدن بر آید، کہ بہنے والی نجاست، بہنے والی نجاست کا مطلب ہے کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، پیپ بھی ہو سکتی ہے، خون بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یہ حاشے میں انہوں نے لکھا بر آمدم، یہ 6 نمبر حاشے آپ دیکھیں گے نا، بر آمدن کرم ہے، یہ کرم ہے، کرم نہیں ہے، کرم جو ہے نا یہ کیڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وقتہ گوشت، اور گوشت کا ٹکڑا، یعنی اگر کوئی زخم ہے، اس زخم میں سے خون تو نہیں نکلا، پیپ وغیرہ نہیں نکلی، بلکہ کیا نکلا؟ کیڑا نکلا، یا پھر جو ہے گوشت کا ٹکڑا نکلا، ٹھیک ہے جی۔ وہ زخم و گوشت، کہ بھئی یا تو پھر کان سے جو ہے نکلا وغیرہ وغیرہ، جہاں سے بھی جو چیز بدن سے نکلی نا، بدن سے جو چیز نکلے وہ وضو کو توڑنے والی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر کہا کہ تمام برآیت و رواں شود، اور جاری ہو جائے، بمکانے کے شستن لازم شود، اس جگہ سے کہ جس کا دھونا لازم ہے، جس کا دھونا کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بتا دیا کہ بھئی جس کا دھونا لازم ہے، کیا مطلب؟ جس کا دھونا غسل وغیرہ میں واجب ہے، تو ظاہر بات ہے پورا جسم جو ہے اس کو دھونا لازم ہے۔ وَقَئِ بپوری یہ دہن تعام باشد، کہ کئے ہو یعنی الٹی جو ہے، بپوری یہ دہن مطلب کیا؟ کہ منہ بھر ہو، منہ بھر کھانے کے منہ، یعنی انسان کا منہ بند نہ ہو سکے۔ یا آب تلخا کہتے ہیں یہ انسان کو اس وقت جو ہے یہ پانی آتا ہے، یہ صفرا کا معنی ہوتا ہے پیلا پانی۔ یہ پیلا پانی تب آتا ہے کہ جب انسان کے اندر بہت زیادہ گرمی ہو، معدے کے اندر بہت زیادہ گرمی ہو، معدہ کسی چیز کو قبول نہ کرے، تو پانی جیسے انسان پیتا ہے، پینے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی اس کے زہر آلود ہو کر، وہ چونکہ معدہ اس پانی کو بھی قبول نہیں کرتا تو وہ پانی بھی باہر آ جاتا ہے۔ یا خون بستہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یا انسان ایسی الٹی کرے کہ جو بالکل گاڑھا خون بن جائے، بالکل، ٹھیک ہے جی۔ سوائے بلغم، کہ بلغم کے علاوہ، یعنی بلغم اگر انسان کو الٹی میں آ جائے تو بلغم کا حساب نہیں ہوتا، بلغم سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نزد ابی یوسف، ارکان کے وقت کیا مطلب شاہ صاحب؟ پیلا جو نکلتا وہ نہیں، ارکان ہوا تو نکلتا وہ نہیں، یہ یرکان کے علاوہ جب انسان کو بخار ہوتا ہے نا، بہت زیادہ بخار ہو جائے نا، تو وہ معدے میں ایک قسم کی گرمی ہو جاتی ہے، یعنی یہ بخار کی وجہ سے ہوتا ہے بہت زیادہ۔ جس کو بہت زیادہ بخار ہو نا کبھی کبھار، تو اس کا معدہ جب خالی ہو جاتا ہے، معدے خالی ہونے کے بعد معدہ کسی چیز کو قبول نہیں کر رہا ہوتا، جو بھی چیز معدے میں ڈالی جائے نا، معدہ فوراً اس کو باہر نکالتا ہے۔ عرقان الگ چیز ہے، عرقان بیماری ہے، اس سے جسم پورا یلو کلر کا ہو جاتا، پیلا رنگ ہو جاتا، اس سے ہاں وغیرہ کا نہیں ہے وہ، یہ الگ یرکان تو یہ جگر کی بیماری ہے نا۔ ہاں، وہ جسم پیلا ہو جاتا، ہر چیز پیلی ہو جاتی، اس کی جسم، آنکھ، جی۔
اچھا اب کہتے ہیں کہ نزد ابی یوسف اگر بلغم از شکم و پوری یہ دہن بر آید. حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پیٹ سے بلغم منہ بھر بار آئے وضو بشکنت تو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے. اگر خون در آب دہن بر آید، اگر خون در آب، آب تو ویسے مانا کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے نا. آب دہن، آب دہن سمجھ میں بات. یہ لکھا ہوا بمانا تف. ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی کسی پر تف ہو تو تف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوک. تف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو بمانا تف. تو مطلب کیا جی ہو جی جائے گا کہ بھئی منہ بھر، یعنی کہ اگر خون جو ہے وہ تھوک میں باہر آئے، اگر رنگ آب دہن را سرخ سازد، اگر تھوک کا رنگ لال ہو جائے وضو بشکنت تو وضو کو توڑ دیتا ہے. اگر کئے اندک چند بار کرد، اور اگر جو ہے نا اس نے اندک کا معنی ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی، اگر اس نے جو ہے نا کیا کی کئے کی تھوڑی تھوڑی، بار کر چند بار کرد، کتنی بار کی، کیا مطلب؟ جی حضرت سفیان صاحب. جی حضرت. آپ نے جی لکھا؟ نہیں ان کو لکھ رہا ہوں مخدوم عادل صاحب کو، جان ڈیس بولتا ہوں جی بول کے لکھا اس پہ. اچھا چلیں چلو جی. ہاں اگر الٹی کی تھوڑی تھوڑی چند بار کر، چند بار کی نزد محمد، حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر خسیان، یہ خسیان کہتے ہیں، غسیان، یہ غسیان ہے. غسیان کا معنی ہوتا ہے متلی. مطلب یہ کہ اس الٹی کا سبب ایک ہے. اگر اس الٹی کا سبب ایک ہے تو پھر کیا ہے؟ ایک متحد است، یعنی متحد مطلب کیا ہے؟ متحد است مطلب یہ ہے کہ اس کی جو الٹی آنے کا سبب ہے وہ ایک ہو. تو پھر کیا کیا جائے؟ جمع کردہ شبد اس الٹی کو جمع کیا جائے. نزد ابی یوسف، اگر جو حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مجلس متحد است، اگر مجلس متحد ہو. اب یہاں پر دو مسئلے بن گئے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی کسی آدمی نے الٹی کی، چند بار الٹی کی، تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الٹی کا سبب ایک ہونا چاہیے. اب چاہے مجلس ایک ہے یا ایک نہیں ہے، اسی کو جو ہے نا کیا ہے ہم نہیں دیکھیں گے. حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، الٹی کی مجلس ایک ہونی چاہیے. تو مطلب مجلس ایک ہونی چاہیے چاہے الٹی کا سبب دوسرا ہو. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، الٹی کا سبب ایک ہو چاہے مجلس متحد ہو یا نہ ہو، الٹی کا سبب ایک ہو. حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مجلس ایک ہونی چاہیے. تو پھر جمع کردہ شبد، پھر تو الٹی کو جمع کیا جائے تو پھر وہ بات بھر کر آ جائے تو وہ وضو توڑتی ہے. جی یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ لطیف نواز صاحب آپ بیان کیجئے اس مسئلے کو. دونوں میں اختلاف ہے کہ الٹی ایک مجلس میں جو ہے نا اگر ہوئی یا پھر دو مجلسوں میں تھوڑی تھوڑی ہوئی اور دونوں کو جمع کرے تو جو ہے منہ بھر کے ہوئی تو اس میں وضو ہے نا ٹوٹ جائے گا. تو دونوں میں جو ہے نا حضرت امام یوسف اور حضرت امام محمد بھی دونوں کے اختلاف ہے. امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ متحد متلی ایک ہو، مطلب یہ کہ الٹی کا سبب ایک ہو. سبب ایک ہونا بولتے ہیں آپ. اچھا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ مجلس متحد. یہ چیز یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. وخفتن بر پشت، بھائی یعنی پیٹ کے بل لیٹنا، سونا. یا بر پہلو، یا کسی پہلو پر، یعنی ایک، یا تکیہ زدہ، یا اس نے کیا کیا تھا کہ ٹیک لگائی تھی، بچیزے کے، اس چیز کے ساتھ کہ اگر کشیدہ شود، اگر وہ چیز نکال دی جائے، بیفتد تو یہ بندہ گر جائے. یعنی کوئی آدمی لیٹ کر سوئے یا پہلو کے بل سوئے یا پھر اس نے ایسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی کہ اگر اس چیز کو نکالا جائے تو یہ نکالا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جب نکالا جائے تو وہ بندہ گر جائے. تو مطلب یہ ہے کہ ان تینوں حالتوں میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یعنی شکنند وضو است، وضو کا توڑنے والا ہے. وخفتن بر استادا، کہ بھئی کھڑے ہو کر سونا، یا نشستہ، یا بیٹھ کر سونا، بدون تکیہ، کہ بھئی ٹیک لگا کر نہیں، یا در حالت رکوع یا سجود، بر حایت مسنون شکنندہ وضو نیست،
کہ اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر سو جائے یا بیٹھ کر سو جائے بغیر تکیے کے یا پھر رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، برحایت مسنون کا مطلب کیا ہے کہ در نماز یا خارج ازاں، چاہے وہ نماز میں ہو یا کیا ہو کہ نماز سے باہر ہو، شکنن دے وضو نیست، وضو کا توڑنے والا نہیں ہے، وہ چیز وضو کو نہیں توڑے گی۔ و دیوانگی و مستی و بے ہوشی، دیوانگی اور مستی اور بے ہوشی در حال کے باشد، یعنی اس حال میں ہو، سمجھ میں آئے، اس حال میں ہو۔ اب دیکھو نا نیچے لکھا ہوا ہے کہ بھائی اس در حال ہو، یعنی جس وقت بھی ہو، در حال کا مطلب کیا ہے؟ مطلق، اس کا معنی ہو گیا مطلق، دیوانگی، مستی، بے ہوشی جس وقت بھی ہو، ہر حال، در حال کے باشد کا مطلب ہے کہ جس حالت میں بھی ہو، شکنند وضو است، وضو کی توڑنے والی ہے۔ وقہقہ بالغ در نماز، اور قہقہ لگانا بالغ کا نماز میں، صاحب رکوع و سجود، اس نماز میں کہ جو رکوع اور سجدی والی ہے، شکنند وضو است، کہ بھئی وضو کو توڑنے والا ہے وہ مباشرت فاحشہ، شکنند وضو است، اور مباشرت فاحشہ یہ وضو کو توڑنے والی ہے۔ وہ دست رسانی دن بشرم گاہ خود بدون پردہ، کہتے ہیں کہ اور ہاتھ پہنچانا شرم گاہ، اپنی شرم گاہ کو بغیر پردہ کے، وہ دست مرد اگر زن را بے پردہ رسد، اور اگر مرد کا ہاتھ عورت کو بے پردہ پہنچا، نزد امام اعظم وضو نمے شکنت، حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک یہ وضو نہیں توڑے گا، نہیں ٹوٹے گا اس سے، کہ اگر کسی نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا دیا یا کسی عورت کو ہاتھ لگ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ دیگر ائمہ وضو بشکنت، اور دوسرے جو ہے نا امام فرماتے ہیں کہ بھئی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، خوردن گوشت شتر، اونٹ کا گوشت کھانا، نزد امام احمد شکنند وضو است، حضرت امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک وضو کا توڑنے والا ہے۔ وہ احتیاط ازیں ہر ہما اولا است، کہ بھئی سب میں جو ہے نا کیا ہے کہ احتیاط بہتر ہے، کہ بھئی ایسا کام نہ کرو کہ جو کسی امام کے نزدیک جو ہے وہ غلط ثابت ہو یا کسی وجہ سے جو ہے وہ پریشانیوں کا مسئلہ بنے۔ بالفرض دیکھو کہ یہ جو اوپر یہ مسئلہ گزرا دست نسانی دن بشرم کا، یہ تو معنی آپ کو آتا ہے، میں اس کو معنی دوبارہ نہیں کروں گا، اور اس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ دست مرد اگر زن را بے پردہ رسد، یہ بھی تو یہ چیزیں وضو نہیں توڑتی، لیکن اصل میں کیا ہے کہ جب دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ ویسے اگر کسی نے یہ کام کر لیا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا وضو ٹوٹا۔ جی لطیف نواز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ شاید؟ نہیں سب کچھ نہیں۔ آگے جی، فصل در غسل شستن، تمام بدن و آب در دہان و در بینی کردن فرض است، کہ غسل میں تمام بدن کا دھونا، منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے۔ و سنت آست کہ اول دست بشوجد، سنت وہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے، و نجاست حقیقی از بدن پاک کند، اور جو حقیقی نجاست ہے جو بدن کو لگی ہوئی ہے اس کو پاک کرے۔ پستر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد، پستر کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے بعد وضو کرے، لیکن اگر در جائے کہ آپ غسل جمع میں شبد و غسل میں کند پائے بعد غسل بشوید، کہتے ہیں اگر اس جگہ میں ہے کہ جہاں پر غسل کا پانی جمع ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرے کہ پھر غسل کرے اور پاؤں بعد میں دھوئے، وسے بار تمام بدن بشوید، اور 3 بار تمام بدن کو دھوئے، و بر زن رسانی دن آب در بیخ موہائے بافتہ فرد است، کہ بھئی عورت کے لیے رسانی دن کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، یعنی پانی کا پہنچانا، بیخ معنی کہتے ہیں جڑ کو، بیخ معنی جڑ، کہ بھئی وہ عورت کے وہ بال کے جو گندے ہوئے ہیں ان کی جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ وشگافتن موہا بافتہ ضرور نیست، ٹھیک ہے جی، اور جو وشگافتن موہا بافتہ ضرور نیست، ہاں شگافتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شگافتن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جوڑا، ہاں بالکل صحیح ہے، جوڑا جو ہے نا کیا ہے کہ جو بالوں کا جو جوڑا ہے نا اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے،
و بر مرد اگر منہ سر داشتہ باشد، اگر مرد نے سر کے بال رکھے ہیں تو شگافتن منہ و شستن تمام سر تا جو ہے یہ تا بن فرد ہے، تا بن جو ہے یہ نہیں بنتا، تا بن نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی اور چیز ہے گا، وہ میں ذرا دیکھتا ہوں اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت نے بال رکھے، عورت ظاہر بات بال رکھے ہوتے ہیں عورت نے، تو عورت کے لیے کیا ہے کہ جوڑا اس نے باندھا ہے تو نہ کھولے، لیکن اگر مرد نے رکھا ہوا ہے نا، مرد نے بال رکھے ہوئے ہیں، تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس نے جوڑا بنایا ہوا ہے یا کچھ بھی کیا ہوا ہے تو مرد سارے بالوں کو کھولے گا، سارے بالوں کو کھولنے کے بعد پھر پورے سر کو جو ہے وہ دھوئے گا۔ اب یہ یہاں پر یہ تا بن ہو رہا ہے، ذرا میں ادھر اس میں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر اس کا کیا معنی بنتا ہے، وہ لفظ کیا ہے، صرف لفظ دیکھ لیں کہ لفظ کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ دوسری کتابوں میں اور اس کتاب میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر ہر امام کا تذکرہ ہے، جی تو یہ جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے، یہ سارے جو ہے چاروں ائمہ کے مخلدین کے لیے نا فائدہ مند ہے کتاب۔ ہاں بالکل۔ یہ تا بن ہے، جی جی کون سا ورڈ بول رہے تھے آپ؟ یہ جو ہے نا از سر تا بن، سمجھ میں آئی بات ہے، تو یہ جو ہے نا سروں سے لے کر جڑ تک، تو اب یہ بن کا معنی انہوں نے کر دیا جڑ کر دیا، اور ہاں اس کا یہ جڑ منع کر دیا، تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بہت ہی ایک اعلیٰ کتاب ہے کہ جب یہ بندہ پڑھے گا نا تو پھر اور ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، میرے خیال میں یہ فصل تھوڑی بڑی ہے، شاید یہ تھوڑی بڑی ہے وہ نا۔ حضرت وہ مسئلہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ بولیے نا ایک وقت۔ کون سا؟ وہ جہاں پانی ٹھہرتا پھر باہر نکل کے پیر دھوئے 3 مرتبہ بدن دھونے کا، وہ نہیں سمجھ میں آیا۔ دیکھیں اگر تو بندہ اس جگہ پر موجود ہے کہ ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر غسل کا پانی جمع ہو رہا ہے، غسل کا پانی کیا ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا، وضو کیسے کرے گا کہ ہاتھ بھی دھو دے گا، یعنی پاؤں بھی دھوئے گا، مسا بھی کرے گا، منہ دھوئے گا، ہاتھ بھی دھوئے گا، مسا بھی کرے گا، 3 فرض یہ ادا کر لے گا۔ پھر جب غسل وہ کر لے گا نا تو علیحدہ سے لوٹے میں پانی لے کر جب باہر نکلے گا تو پھر پاؤں کو بعد میں دھو لے، تو یوں اس کا جو ہے نا کیا ہے کہ وضو بھی ہو جائے گا اور اس کا غسل بھی ہو جائے گا۔ اچھا، کیونکہ وہ جو پانی، وہ جو مائع مستعمل بن گیا نا، ابھی جو پانی پاؤں میں کھڑا ہوا نا وہ مائع مستعمل بن گیا، اور مائع مستعمل آپ کو پتہ ہے کہ وہ طاہر تو ہے لیکن غیر مطہر ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ جی وہ ربیع وضو اللہ، اور غسل کے لیے لائق نہیں ہے، ہیں جی، وضو اور غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اس کو۔ نہیں کر سکتے۔ وہ سفیان کے لیے بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ عام طور پہ جو یہ لوگوں کو سابقہ نہیں پڑا، پرانے زمانے میں جو ہے نا گھرا کچے ہوتے تھے اور پختہ حمام نہیں ہوتے تھے، تو پانی نہاتے مختلف شکلیں ہوتی تھی کہ پانی جانے کے لیے راستہ نہیں ہوتا تھا، پانی وہیں ہی نہ ٹھہرا ہوا رہتا تھا، تو اسی لیے پہلے پورا غسل کر لے کے پھر جو ہے آخر میں جب ہے نا پورا اینڈ ہو رہا جب جو ہے نا پیرا ہے نا دھو لیتے تھے، کیونکہ پیروں کے پاس تو پانی موجود رہتا تھا، تو وہ شکل کے لیے بول رہی اس بات اس پہ۔ نہیں میں سمجھ گیا، اس سے پہلے بھی مفتی